السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آرمی چیف کا ایک انتہائی اہم بیان آیا جس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا۔ یہ حوالہ کیوں دینا پڑا اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا ایک بہت اہم بیان ہے، مہنگائی میں کمی کی وہ ایک نوید سنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ شیر افضل مروت کی جو نامزدگی ہے وہ ایک دفعہ پھر متنازع ہو گئی ہے، اور یہ متنازع ان کی اپنی پارٹی نے بنائی ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مبشر بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب خالد کیوم چودھری صاحب۔ پرویز بشیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج آرمی چیف جو کہ جب سے آرمی چیف بنے ہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پولیٹیکل بیان نہیں آیا، اور وہ ہمیشہ جو متعین حدود ہیں ان کے اندر رہ کے بہت ٹائٹ لپڈ اور سیاسی حوالوں سے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن آج ایک حوالہ تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک بیان انہوں نے دیا، آئین کے آرٹیکل 19 کا حوالہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آزادی رائے کی حدود پامال کرنے والے دوسروں پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ سر، یہ جو بیان ہے اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا، نہیں، سیاسی بیان نہیں دیا، تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو ریاست اور ملک کے کو دفاع کی جن کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ آرمی بھی ہے، حکومت بھی ہے، تو اگر اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کسی پہ الزام یا انگلی اٹھا رہا ہے، تو یہ اس بات کی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ ان کو آئینہ دکھائیں کہ ہم تو آئینی حدود و قیود میں ہیں اور اس کے پابند ہیں، لیکن اب یہ کس طرف اشارہ ہے یہ میں اس لیے زیادہ نہیں کروں گا کہ کچھ نازک مقامات بھی آتے ہیں، اس لیے کہ آج کل بڑی وہ آوازیں کسی اور ادارے کی طرف سے بھی آتی ہیں، سیاسی جماعتیں تو اٹھاتی رہتی ہیں ایسی بات، وہ فائدے بھی لیتی ہیں، الزام بھی لگاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کدھر کو ہے۔ تو اب ایک اور ادارے کی طرف سے بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی مداخلت ہو رہی ہے، اور جب مداخلت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ تو الزامات تو آپ کسی پر بھی بخاری صاحب لگا سکتے ہیں نا، الزام لگانے میں کیا جاتا ہے، آپ کی زبان نے ہلنا اور بس بات ختم۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر فیک نیوز جنم لیتی ہے، اور آپ ایک فیک نیوز چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تبصرے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے کرتے بات رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں جو کہ اصل میں رائی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو الزام لگانے میں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا، بات تو یہ ہے کہ کسی جگہ پر کچھ چیزوں کی ثبوت ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہرحال میں وہی سوال آپ سے کروں گا کہ آخر یہ آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا ہے تو کیا ہوا، کیوں یہ دینا پڑا حوالہ؟ دیکھیے بٹ صاحب، آپ نے، میں نے، پرویز بھائی نے، خالد قیوم صاحب نے ہمیشہ میڈیا فریڈم کی بات کی ہے، اس کے لیے پریکٹیکل سٹرگل کی ہے، اور ہم نے سفر بھی کیا ہے الٹیمیٹلی، لیکن اور ہم بھی جب سٹرگل کرتے تھے 19 کا حوالہ دیا، آرٹیکل 19 کا حوالہ دیتے تھے جو یہ کہتا ہے کہ جناب علی پاکستان کے کسی بھی شہری کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی رائے رکھے، اس رائے کو ایکسپریس کرنے کا بھی حق ہے اور سپیچ کا بھی حق ہے، اور اس کو ہم لنک کرتے ہیں فریڈم آف پریس کے ساتھ۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئین میں دوسری آرٹیکلز بھی ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں انٹیگریٹی آف پاکستان، اور کچھ اداروں کے حوالے سے آپ بالکل فوج، عدلیہ، گلوری آف اسلام اور دوست ممالک کے حوالے سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اس وقت ایک فیڈرل اور 4 رائٹ ٹو انفارمیشن لاز ہیں، جس کے تحت وہ بھی انڈر آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن بنائے گئے، جس کے تحت ہر شہری کو، ہر نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن حاصل کر سکے، لیکن اس میں بھی تخصیص کی گئی ہے وہی نیشنل انٹرسٹ اور گلوری آف اسلام اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات، اور ایسے ہی انفارمیشن آپ سیکھ نہیں کر سکتے جس سے آپ کے ترقی کو خطرہ پیدا ہو سکے۔ تو یہ جو آرمی چیف کا بیان آج آیا ہے، انہوں نے بھی اس طرف ہی نشاندہی کی ہے، جس طرح میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے،
آرٹیکل 19 جو ہے آپ کو یہ حق دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ ڈرا بھی کرتا ہے کہ آپ کی لمٹس کتنی کو ہیں. جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا بٹ صاحب، یہ اس وقت پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جسے آپ کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز، فالس نیوز، پریپیگنڈا، کوئی بھی نام آپ اسے دے دیجئے، لیکن یہ واقعی میں چیلنج ہے. اور میں تو حیرت کا شکار اس وقت ہوتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ کام کیا، ایتھیکل جرنلزم کا ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ کرتے رہیں، لیکن اب ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس ڈس انفارمیشن کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں اور وہ اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے خبریں رک جایا کرتی تھی، بھئی فلاں کا پوائنٹ آف ویو آپ نے انکلوڈ نہیں کیا، بالکل شائع نہیں جب تک وہ نہیں آتا نہیں تھا، آتا تب تک نہیں اور اکثر خبر آپ کی پرنٹ نہیں ہوتی تھی، اکثر آپ کی خبریں کل بھی ہو جایا کل ہو جاتی تھی، کیونکہ بلکہ آپ باقاعدہ ایڈیٹر بلا کے وہ جس کو پنجابی کہتے ہیں کلاس لی جاتی تھی. ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیلنس جو ہوتا تھا رپورٹنگ میں، جرنلزم میں، ایون سپیچ میں، وہ مفقود ہو چکا ہوا ہے. اس کے لیے ریگولیشنز ہم نے بنائی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ریگولیشنز ضروری ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بات کیجئے، بار بار حوالہ دیجئے آرٹیکل 19 کا، لیکن دوسرے آرٹیکلز کا بھی حوالہ دے دیجئے. اسی آرٹیکل کے اندر ایکچولی یہ سارا کچھ ہے اور اسی میں یہ اس لکھا کے گیا کہ آپ separate- ان کے خلاف بات نہیں کر جی سکتے. بالکل بالکل. اور یہ حالانکہ مجھے صاحب یہ بہت رجحان بڑھ گیا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا مبشر بخاری صاحب نے کہ ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، لیکن وہ اس رو میں بہہ چکے ہیں، اور یعنی حالانکہ وہ یہ ساری چیزوں سے واقف ہیں کہ ہمیں دوسرے کا موقف لینا ہے، ہمیں چیزوں کو کاؤنٹر چیک کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کے ہم بریک کریں گے خبر، وہ بھی بغیر نام کے. جو انٹرنیشنل ایتھکس ہیں جرنلزم کے، پاکستان میں تو کہیں پہ بھی وہ رائج نہیں ہے اس وقت. دیکھیے آپ نے جو فرمایا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت جو 4 جو شرائط ہیں اس حوالے سے قیود ہیں کہ ان پر جو ہے وہ کوئی ان کو تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، عدلیہ کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، افواج پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، دوست ممالک کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، اور دین اسلام کے حوالے سے کوئی ریمارکس جو ہے اس طرح نہیں دیے جا سکتے. دراصل ہمارے آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے خبردار کیا ہے کچھ عناصر کو کہ جو آئین کے آرٹیکل 19 کا سہارا لے کر جو ہے وہ اسی آرٹیکل کی خلاف ورزی بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ آدھا حصہ دیکھ رہے ہیں، آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں، آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھ رہے. اور خاص طور پر جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی، یہ خبردار کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر قومی سلامتی کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے وہ ایک بار پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے دوست ممالک کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے آفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے اس حوالے سے ٹویٹس جو ہیں وہ آئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اداروں کو، دراصل ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ آپ اظہار خیال کریں، اظہار رائے کریں، اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حدود سے باہر جو ہے وہ آگے نہ بڑھ کر کریں، اپنی حدود میں رہ کر کریں. اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ آپ جو لوگ اور جو سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی ادارے اپنے حدود کے اندر رہیں، تو ان پر بھی پابندی ہے کہ ان کو بھی حدود کے اندر رہنا ہوگا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل پرویز بیشی صاحب، اگر کوئی باز ہی نہیں آ رہے اور بار بار جو ہے وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اداروں کو ملائن کرتے ہیں، شخصیات کو ملائن کرتے ہیں، عجیب و غریب نام ڈالے ہوئے ہیں بہت ہی معتبر شخصیات کے حوالے سے، سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سر پھر ان کا حل کیا ہے؟ پھر ان کو پیڈ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے، پھر ٹھیک ہے، کوئی آزادی اظہار پہ قدغن تو نہیں آئے گی پھر؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے پھر ہم جو ہیں صحافی وہ یہ جھنڈے اٹھا کے باہر تو نہیں آ جائیں گے کہ آزادی اظہار زندہ باد؟ دیکھیں جس طریقے سے سوشل میڈیا نے بعض جو ہے نوجوانوں کو ان کی ذہن سازی کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ
جب ایسی بات کی جائے گی تو وہ اس کا الٹ مطلب لیں گے اور ایسا وہ کر بیٹھیں گے. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی دیکھیں نا 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھ لیں نا کہ کس طرح کی ذہن سازی کی گئی, کیسے ان کو ان کی برین واشنگ ہوئی اور کس طریقے سے ان کو فیڈ کیا گیا اور وہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف ان کو اکسایا گیا. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ مطلب صرف قانون کے تحت ہی نہیں بلکہ وہ ان سے اور طریقے سے بھی مطلب آپ نبٹ سکتے ہیں. ایک تو قانون ہے, قانون تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ جو آرمی چیف کا جو بیان ہے یہ ایک قسم کی لائن ہے جو دی گئی ہے. حکومت نے کام کرنا ہے, ظاہر ہے آرمی نے تو خود تو نہیں کرنا, اداروں نے کام کرنا ہے. اس میں عدلیہ بھی شامل ہوتی ہے. عدلیہ کا بھی یہ کام ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکے, قانون سازی سے روکے. قانون سازی ہمارا پارلیمنٹ نے کرنی نا سر, جی نہیں, جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر عمل کروا کے, عمل کرانے کے, جو یہ آپ نئے قوانین کی بات کر رہے ہیں, اگر ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو میڈیا ہے یہ ان کا بھی کام ہے کہ کاؤنٹر جو ہے وہ آرگومنٹ بھی سامنے لے کر آئے اور جو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو میڈیا کو, یہ سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے تو دوسری سائڈ سے سوشل میڈیا کو بھی ایکٹیو کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی رخنہ ڈالتا ہے جس طرح پہلے آرمی چیف نے بیان دیا تھا, کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کا سدباب کرنا سب کا کام ہے. یہ ایک پہلے ایک تنبیہ تھی, اب پھر ایک وارننگ ایک اور آ گئی ہے. تو اس وارننگ کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے بتایا ہے کہ توجہ دلائی ہے کہ بھائی آپ آئین کی باتیں کرتے ہیں تو پھر آئین کے آرٹیکل سارے ہی امپلیمنٹ ہوں گے, تو اس آرٹیکل کے اس حصے کو بھی دیکھ لیں. اچھا مبشر بخاری صاحب, کوئی ایسی اطلاع آپ کے پاس ہو کہ کوئی شاید نیا قانون اس حوالے سے کوئی آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بات چیت سنی تھی میں نے کچھ, لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے. ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے, اس کے حوالے سے برین سٹارمنگ بھی ہو رہی ہے. کچھ ڈرافٹس ہیں جو آلریڈی کمیٹیز کے پاس پڑے ہیں اور ان کا ابھی طے ہونا باقی ہے, کیونکہ کچھ پارٹیز کو فوری طور پہ اعتراضات آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹیز میں بھی نمائندگی مختلف الخیال لوگوں کی ہوتی ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس پہ قانون آ رہا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ سوشل نیٹ ورکس پلیٹ فارم پہ زیادہ ہوگا اور انہی کے لیے بنایا گیا ہے. چونکہ ہمارا جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ تھا پہلے وہ یوز ہو رہا تھا, لیکن وہ اس کی ایفیکیسی امپلیمنٹیشن اس لیول کی نہیں ہو پائی انفارچونیٹلی. اور دوسری بات, اس دن بھی آپ کے پروگرام میں بٹ صاحب ہم یہ کہہ رہے تھے سمپل سا ایک فارمولہ ہے, ہمارے پاس لاس تو موجود ہیں, آپ کے پاس پیمرا آرڈیننس تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, ڈیفیمیشن لا کی اس دن ہم نے بات کی تھی کہ آپ اس کو اگر عدالتیں پروسیکیوشن اپنا کام مکمل طریقے سے کریں تو میرا خیال ہے ڈیفیمیشن لا ہی ایسی خوفناک چیز ہے. کیا ہوا نہیں برطانیہ میں آپ کے کتنے دوستوں کی خبریں باؤنس ہوئی. ناصر بٹ صاحب جو ہیں, ناصر بٹ صاحب اس کا سینیٹر ہے, ان کے تو بڑے قریبی دوست ہیں, میرے بھی ظاہر ہے ان سے میرا بھائی بندی ہے. لیکن ناصر بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت پیسے ماشاءاللہ کمائے ہیں جی انگلینڈ میں فیک نیوز کے خلاف کیس کر کے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ یہ کلچر ڈیولپ لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جی اگر وہاں تو پھر تحریک انصاف والے اس میں معاونت کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. اچھا, وہ کچھ ٹی وی چینل تھے جہاں پر فیک نیوز چلی اور ان کے وہاں پر بیٹھ کر کچھ تحریک انصاف کے اور کچھ جو ادھر ادھر سے صحافی بنا لیے جاتے ہیں نا سر, یہ بات وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان ٹی وی چینلز کو جو آپ جرمانہ بات کر رہے ہیں نا کہ صرف سیاسی جماعت ہی نہیں, اس کے اندر کچھ دشمن جو ہمارے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ظاہر ہے سر, وہ دشمن جو ہیں وہ تو ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ کا سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور اسپیشلی جب ہمارے دوست یوز کرتے ہیں اس پرپس کے لیے, پریپیگنڈا کرتے ہیں, تو پھر وہ ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آپ کو یاد ہے کتنی ویب سائٹ تھیں جو اسی کنٹینٹ کو اٹھا کے ری پروڈیوس کر رہی تھی, ری پوسٹ کر رہی تھی, ری شیئر کر رہی تھی. تو
وہ آپ کے سامنے ہے. میں پھر دوبارہ یہی کہتا ہوں, میرا بڑا پختہ یقین ہے کہ اگر آپ تمام لاز کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں مؤثر کر دیں تو آپ بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ڈیفیمیشن لا آج بھی میں کہتا ہوں اکیلا ہی کافی ہے. 1 2 3 4 بندے اگر اس کے ذریعے آپ ان کو پنش کروا دیتے ہیں, لا ہے, اور اگر لا وائلیٹ ہوا ہے اور کروا دیتے ہیں تو یہ والا معاملہ آپ کا کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا, اصل انڈیکیشنز ہیں کہ قانون آ رہا ہے, انڈر ڈسکشن ہے, اور اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں صورتحال اس حوالے سے کیا اچھا جی سر, یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ فیک نیوز کا ایک طوفان ہے اور پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہے, اس کے باوجود جو انڈیکیٹرز ہیں, اور جیسے کہ آج پرائم منسٹر نے کہا, اور بڑی اچھی ایک بات انہوں نے بتائی, بلکہ شاید ادارہ شماریت کی رپورٹ ہے یہ, ادارہ شماریت انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شرح جو ہے مہنگائی کی, یہ پہلے 39% تھی, پھر 20 بھی, اور اب 17 پر آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے وہ صحیح سمت پہ جا رہی ہے. دیکھیے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جس طرح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں جس طرح پالیسیوں کا تسلسل جو ہے اقتصادی پالیسیوں کا قائم رکھا ہے, اور جس کے نتیجے میں SIFC کے پلیٹ فارم پر جو فیصلے کیے گئے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے, پاکستان میں جو سمگلنگ اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو معاشی اشاریے ہیں اجتماعی طور پر ان میں بڑی ایک نمایاں بہتری آئی ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت 70,000 جو شیئر انڈیکس ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف مہنگائی میں جو ہے وہ کمی رونما ہو رہی ہے, بلکہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر جو مالیاتی عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اگلے سال 2025 میں کم ہو کر 15% تک جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا, اور PTI کے دور حکومت میں آپ کو بتاؤں 18 ارب ڈالر کا جو ہے وہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا. یعنی ادائیگیوں کا جو دباؤ تھا, زر مبادلہ کے ذخائر پر جو دباؤ تھا, وہ ان کی مس مینجمنٹ کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بڑھ گیا, اور پاکستان پر ادائیگیوں کا دباؤ جو ہے وہ بڑھا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو باہر سے اوورسیز پاکستانیوں کی جو ترسیلات زر جن کو ہم کہتے ہیں وہ مارچ کے مہینے میں 3 ارب ڈالر تک جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور اس میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو سعودی وفد پچھلے دنوں سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں یہاں پاکستان آیا, وہ سرمایہ کاری ہوئی نہیں ہے, ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, پھر بھی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس پر میں آپ سے مزید معلومات دوں گا, لیکن ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک. The world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, climate-led devastation in Pakistan in 2022 was something which was unimaginable. Wherever there's a will, there's a way. So we are facing these problems, these challenges, but I think global North has to appreciate that global South will survive, then they will survive. The support we have been given and received from Saudi leadership, I think a friend in need is a friend indeed. We have to go for austerity, meaningful austerity. We have a very young population, to provide them with opportunities to become self-earners. We are now going for massive reforms, deep-rooted
structural reforms. Point at issue is that we have to stand on our own feet. We have our biggest asset, natural resources, mines and minerals, fertile land, and of course, this youth, which is the biggest asset for Pakistan. I will not accept any pressure. I will move forward with a sense of purpose, with a sense of achievement, and make Pakistan find its place in Committee of Nations through hard work and untiring effort. वेलकम बैक। जैसा ब्रेक पे जाने से पहले आप जो बात कर रहे थे ज़रूर उसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अता तारड़ साहब जो कि हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से जो एक बयान सामने आया, और ये बयान 100% सच पे मबनी इसलिए है कि मेरे पास इस तरह की मालूमात थी, बल्कि मैं उसमें इजाफा कर दूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का दौरा इंतहाई कामयाब रहा, और बिल्कुल कामयाब रहा। मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 19 से 20 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें की, और उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान में हर सूरत में वो करना चाहते हैं सरमायाकारी। तो जो बहुत ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस है ना सऊदी अरब की जानिब से, अभी उसकी प्रैक्टिकल शेप नहीं आई, यानी अभी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट बाकायदा हुए नहीं है, मगर जो आप बता रहे हैं कि बहुत बेहतर रिस्पांस मार्केट कर रही है। तो प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा देखिए, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ये जो दूसरा दौरा है वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद सऊदी अरब का, ये बहुत कामयाब रहा है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के हवाले से जो जोशो जज्बा जो सऊदी वज़रा और सऊदी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातों में सामने आया, वो भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इस हवाले से पेशरफ्त है। और जो पिछला दौरा था सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में जो वफ़द पाकिस्तान आया था, वो 9 अरब डॉलर तक जो हैं वो कमिटमेंट जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं, तय हो चुके हैं मामलात के, जिन शोबाजात के अंदर सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी की जाएगी। लेकिन अब जो वज़रा की जो वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात हुई, वज़ीर बराए सनत की मुलाकात हुई, वज़ीर बराए तिजारत की मुलाकात हुई, दीगर वज़रा की मुलाकातें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुई, उन मुलाकातों में वज़रा ने, सऊदी वज़रा ने वाज़ेह किया कि हमें जो वली अहद हैं सऊदी अरब के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर हदायत हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो हर शोबे के अंदर भरपूर किस्म का जो तावन है वो सऊदी अरब की तरफ से करना है। और देखिए कि उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान में सऊदी अरब से एक बड़े पैमाने पर जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, बल्कि इस सरमायाकारी के नतीजे में आगे चलकर आप देखना कि पाकिस्तान की जो तजारत है सऊदी अरब के साथ, उसमें भी एक गैर मामूली जो है वो इजाफा आपको आएगा, क्योंकि जिन शोबाजात के अंदर यहाँ सऊदी अरब की सरमायाकारी होगी, फिर वही उन शोबाजात से जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो भी सऊदी अरब को होगी। और इस तरह हमारा जो हुजम है सऊदी अरब के साथ ट्रेड का, उसमें भी आप देखना कि एक बड़ा इजाफा जो है वो देखना नज़र आएगा। जो स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए इस वक्त एक तेज़ी आपको नज़र आ रही है, वो भी दरअसल एक इत्मीनान है इन्वेस्टर का, गैर मुल्की इन्वेस्टर का, लोकल इन्वेस्टर का, कि पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। एक चीज़ है जिस पर बहुत जोर दिया जा रहा है परवेज साहब, और आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उसमें ये बात उन्होंने कही कि IMF का इसरार है कि टैक्स नेट बढ़ाएं, चोरी रोकें, यानी टैक्स चोरी जो है वो रोकें। अच्छा, अब मिनहसुल कौम हमारा कोई मसला है कि हम टैक्स नहीं देते, रिटर्न्स जमा नहीं करवाते, ये पता नहीं एक अजीब बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं पिछले दिनों एक जगह पे गया, और वो बहुत बड़ी एक तंजीम है जिसका मैं भी मेंबर हूं, आप भी शायद मेंबर होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ एक रवैया बताना चाहता हूं दोस्तों का या सोसाइटी के अंदर जो मौजूद है। तो मैंने वहाँ पर ये दरख्वास्त ये की कि जनाब जो इलेक्शन कंटेस्ट करे उसे चाहिए कि वो अपनी रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स साथ जमा कराए,
تاکہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ کے اوپر رہیں. جیسے کہ وفاقی یا صوبائی یا ایون جو کونسلر بھی الیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی جمع کرواتے ہیں. تو یقین کیجئے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ کیا رویہ ہے ہمارا, ہم کیوں ٹیکس نہیں دینا چاہتے سر؟ پہلے سعودی عرب کی تھوڑی جی سی آپ پلیز بات کریں. کہ یہ دورے کے جو بھی جس طرح کامیاب قرار دیا گیا ہے, جو ولی عہد محمد بن سلطان ہیں, سلمان, تو انہوں نے اپنے تمام وزراء کو صنعت, تجارت, سرمایہ کاری, خارجہ کے جو ہیں سب کو ہدایت دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے, پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. سرمایہ کاری کے حوالے سے اب یہ بات جو ہو رہی ہے, جی جی اب جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ نہ تو امداد کی ہو رہی ہے نہ قرضوں کی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک بات. جو شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو اب اپنا ہدف رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ اس طرح کی بات کی جائے, ایسے معاہدے کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے. اس وقت جو ہے ہم جس بھمر میں بحران میں مبتلا ہیں معاشی, اس کے اندر جو ہے وہ فی الحال جو ہے ایک تو یہ کہ جو یہاں پہ انکم ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے, بجلی کی چوری ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس کے لیے بے پناہ کام ہو رہا ہے. یہ جب چیزیں قابو میں آئیں گی تو ہمارے معاشی مسائل کافی حد تک ختم ہوں گے, اس میں ابتدا ہوگی, ابتدا ہو گئی ہے بلکہ. جی میں ابھی یہ جو مہنگائی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کا یہ جو چیزیں جس سمت میں جا رہی ہیں اس کے اثرات ہیں. یہ جب یہ پوری طرح قابو میں آ جائیں گی تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ 2017 میں اور اس سے پہلے جب مسلم لیگ کی حکومت تھی, نواز شریف کی جی حکومت میاں تھی, نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو سنگل ڈیجٹ میں ہی رہی ہے, 6 سے 9 تک. جی بالکل ٹھیک. اب آپ کا جو کوشچن تھا وہ تھا کہ ہم ہمارا ٹیکس نہیں دیتے, اور ابھی یہ جو ریٹیلرز پہ ٹیکس کی بات ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی سی مزاحمت کی بھی ہوتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ SIFC جو ہے یہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. جی جی اب میرا خیال ہے کہ جو معیشت کی جو بحالی کا کام ہے یہ سب کی ذمہ داری آ گئی ہے. اب جو ہے وہ ماحول نہیں رہے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو عام آدمی ہے وہ اب اس میں اتنی نہ تو سکت ہے نہ وہ محتمل ہو سکتا ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر مہنگائی کا اور بوجھ ڈال دیا جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب جو ہے اب آپ کو ایسے بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے. اس کے لیے دیکھیں نا, ابھی PTA سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جی ان کے موبائل بند کر دیے جائیں گے, بلکہ کچھ جگہ سے یہ بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے نام جو ہیں وہ آنے چاہیے, سامنے آنے چاہیے کہ ابھی اتنی اس کی آمدنی ہے, اتنی ٹیکس نہیں دے رہا. اب بے شمار مارکیٹیں ہیں بھری پڑی ہیں, تو وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس بہت ہی کم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. دیکھیں نا اب وہ انہوں نے نشاندہی کر لی ہے, میرا خیال کتنے لاکھ جو ہے 5 لاکھ کی شاید 5 لاکھ کے قریب یہ خبر چلی تھی. 4 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ٹیکس نہیں دے رہے. تو مبشر بخاری صاحب یہ بتائیے کہ ٹیکس تو نہیں دے رہے, آخر کیوں نہیں دے رہے؟ میرا سوال وہیں پر ہے, کیا ہمیں ٹیکس دینے میں پرابلم کیا ہے؟ ہم نے جتنے پیسے کمائے ہیں, جتنے خرچ کیے ہیں, اس کی ایک ہم نے ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانی ہے, اور وہ بڑا آسان طریقہ کار ہے. وہ آپ بھی کروا رہے ہیں, وہ میں بھی کروا رہا ہوں. ہر تنخواہ دار آدمی جب ٹیکس دے رہا ہے, ٹیکس ریٹرنز دینے میں کیا پرابلم ہے؟ بٹ صاحب دیکھیے, اس میں تھوڑی سی بات میری لمبی ہو جائے گی, لیکن نمبر 1 سب سے پہلے تو ہیں لوگ آپ کے تنخواہ دار. جی اچھا, آپ بھی تنخواہ دار ہیں, میں بھی ہوں, پرویز بھائی بھی ہیں, یہ بھی ہیں. ہمیں جو سیلری ملتی ہے وہ ٹیکس کٹ کے ملتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم کہیں کچھ اور کر لیں تو ادھر سے بھی اگر کوئی میں پڑھا لیا, ادھر سے بھی کچھ ملا تو ٹیکس کٹ کے ملا, تو ڈاکیومنٹ تو ہم ہو گئے.
اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں وکیل کو ایڈیشنل پیسے دینے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ٹیکس ہاں، ریٹرن اور وہ جمع کروا دو. اگر آپ خود ٹائم نکال لیں تو خود بھی بھر خود بھی سکتے کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں لٹریسی ریٹ کو آپ ظاہر ہے، مد وہ ایک نظر مسئلہ رکھیے، ہے۔ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہ تو ہو گیا کہ پرویز بھائی نے جو بات کی کہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس یہ تو سکویز ہو چکے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز سے، اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں وہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. گورنمنٹ کو پتہ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالنے پتہ چل جاتا ہے. دوسرا جو ٹیکس کو ایویڈ کرنے والے جو طبقات ہیں نا وہ دو ہیں. ایک وہ جن کے بزنسز ہیں اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے ذریعے وہ بزنس رن کر رہے ہیں، جن میں مینلی ریٹیلر کی بات کی، لیکن شاپ کیپر کئی ایسے چھوٹے چھوٹے. ایک پروگرام میں ہم نے ایک لاہور کے مچھلی فروش کا ذکر کیا تھا. آج بھی آپ فوڈ ویلاگز کی آج بات ہو رہی تھی تو یقین کیجئے کہ فوڈ ویلاگرز فوڈ سیلرز جن کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ کروڑوں روپیہ ماہانہ کماتے ہیں لیکن کوئی ایک ٹکا ٹیکس نہیں دیتے. بالکل وہ اتنے پیسے روز کے کماتے ہیں جتنے ہم خواب میں بھی نہیں سوچتے. بالکل. اس میں تھوڑی سی اگر جی پلیز وہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ ایف بی آر کے جو اس طرح کے افسر ہیں جو اس کے اندر معاونت کرتے ہیں چوری میں، تو ان کو ہٹایا بھی گیا ہے. اور شہباز شریف نے جو اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں اس کا ذکر سعودی جو وہاں پر جو اقتصادی جو اجلاس ہو رہا تھا سرمایہ کاری، ہاں اس کے اندر بھی ذکر اپنی اصلاحات کا کیا ہے. جی بالکل، سوری مین آف ایکشن بھی قرار دیا. جی بالکل. اچھا، میں دوسری بات، ایک تو ہمارا بہت بڑا چنک ہے ایسے لوگوں کا جن کے بزنسز انڈاکیومنٹڈ ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور دوسرا پھر ایک ہے پریویلیجڈ کلاس. اب آپ کے پاس دو ٹارگٹ ہیں بٹ صاحب. ایک ہے پریویلیجڈ کلاس جن کی بے تحاشا پراپرٹیز ہیں، جن کے بے تحاشا بزنسز ہیں، اور ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں جو بڑی چالاکی سے انہیں بتاتے ہیں راستے کہ اس طرح سے آپ اس طرح ٹیکس بچا سکتے ہیں اور اتنا ٹیکس آپ اس طرح سے بچا سکتے ہیں. جس کا مطلب ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں لیکن اصل اماؤنٹ نہیں دے رہے. یعنی اگر ٹیکس 100 روپیہ ہے تو 25 روپے دے کے باقی 75 کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہوگا کہ اس انڈاکیومنٹڈ اکانومی والی کلاس کو بھی ڈاکیومنٹ کرنا. اور دوسرا پریویلیج کلاس جس کے تانے بانے ہماری رولنگ ایلیٹ سے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا. کیونکہ اگر آپ دبائیں، مطلب ہم جیسے لوگوں کو دبا کے بیچ میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اپنا خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ وفاقی وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ 2700 ارب سے زائد کے ٹیکس کیسز جو ہیں عدالتوں میں زیر التوا ہیں. سر ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے. دیکھیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں 2700 ارب روپے کے جو ٹیکس کے کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہیں اس حوالے سے. اور وزیر اعظم نے پچھلے دنوں کچھ یہ تقریباً 9 ارب ڈالر شاید بن جاتے ہیں آج کے ریٹ سے اگر دیکھا جائے تو، شاید میرا خیال ہے. وزیر اعظم نے پچھلے دنوں کچھ اس حوالے سے جو افسران جو ہیں ایف بی آر کے ان کیسز میں التوا کا باعث بن رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کی وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے، ان پر بھی ایکشن لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے وزیر قانون ہیں عاصم نذیر تارڑ، ان کی طرف سے بھی ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے بڑا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے. چند روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے، پارلیمنٹ کے اجلاس سے اس حوالے سے ریفارمز کا ایک پیکج جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے. باقاعدہ قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں جس کے تحت یہ جو 2700 ارب روپے کے ٹیکس کیسز جو التوا کا شکار ہیں ان کے جلد فیصلوں کے لیے جو ہیں وہ ریفارمز کی گئی ہیں. اور اس حوالے سے جو ٹیکس ٹربیونلز ہیں ان کا جو نظام ہے اس میں بہتری لائی گئی ہے. اور ان کا اس حوالے سے وزیر اعظم نے اپنا ایک اختیار جو ہے جو ممبر ہیں ٹیکس کے ٹربیونلز کے ان کو نامزد کرنے کا اختیار جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے. اور اب جو ہے نسٹ، لمز اور دوسری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ذریعے جو ہیں وہ میرٹ پر جو ہیں وہ اس حوالے سے ٹیکس ٹربیونلز کے جو ممبران ہیں ان کو بھرتی کیا جائے گا، ان کو رکھا جائے گا اچھی پے کے ساتھ، اچھے پیکج کے ساتھ، تاکہ وہ جلد
میرٹ پر جو ہے ان کیسز کا فیصلہ کریں اور پھر ان کیسز کے فیصلے کے لیے ایک ٹائم لیمٹ جو ہے وہ اب مقرر بھی کی جائے مقرر جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اور یہ جو 2700 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں یہ عام آدمی پر ان کا کوئی اثر ان کا نہیں پڑتا. یہ تو بڑے جو لوگ ہیں جو بڑے اپنا بزنس مین ہیں بزنس جو مین ہیں، انڈسٹریسٹ ہیں انہوں نے ٹیکس یہ کو تاجر روکا طبقہ ہوا جو بڑا ہے، ہے یہ ان کے ذمے ہیں، ان کو ادا کرنے سے عام آدمی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ساتھ ہمارے وزیر قانون نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیکس کا ریونیو ہے معاملہ ہے اس میں عام آدمی پر جو ہے سارا بوجھ جو ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر نہیں پڑنا چاہیے. جو ہے اس کا جو اثر ہے وہ امیر طبقے پر امیر جو ہے طبقے پہ زیادہ آنا پڑنا چاہیے. اور بالکل ایک ٹھیک آخری بات بات جو انہوں نے کی وہ بھی بڑی اہم تھی کہ ہمارا اس وقت جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے رواں مالی سال کا وہ 9200 ارب روپے کا. ان کا کہنا تھا کہ اس کو ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس وقت بھی گیمز کا افتتاح کیا ہے. یہ تقریب کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس تقریب میں موجود ہیں. انہوں نے تقریب کا افتتاح کیا ہے، گیمز کا انہوں نے افتتاح کیا ہے اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں اور وہ تقریب کا افتتاح کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تقریب کا افتتاح کیا ہے. پنجاب بھر کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات یہاں پر موجود ہیں، شرکت کر رہے ہیں گیمز میں اور ان گیمز کا افتتاح کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اب سے کچھ دیر قبل. اور یہ براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنک گیمز 2024 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. گیمز کا افتتاح انہوں نے کیا ہے اور لاہور سے براہ راست یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل کے یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تقریب میں موجود ہیں. انہوں نے گیمز کا افتتاح کیا ہے. پنک گیمز 2024 کی افتتاحی تقریب براہ راست ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. یہ کہا تھا کہ شیر افضل مروت کو ہم پرچی پہ پارٹی چلے گی تو سر یہی کچھ نہیں ہوگا. مگر وہاں سے بھی دیکھیں نا کنفیوزڈ وہ بھی تھے. وہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ صحیح رہیں گے، یہ ہمارے فائدے میں رہیں گے یا اس سائڈ کو چلے جائیں گے. وہ بھی مطلب کنفیوز تھے اس بات میں اور انہوں نے کہا تھا جی فیصلہ کل کریں گے. پہلے کہا کہ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو گیا لیکن پھر کہا کہ کل کریں گے. تو مطلب کوئی مطلب ان میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ واضح حکمت عملی نہیں تھی اس بارے میں. مبشر بخاری صاحب یہ بتائیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب تو چیئرمین ہے نا پارٹی کے، تو وہ خود سے فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ پرچی پہ پارٹی کیوں چلائی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا کلٹ ہے بنیادی طور پہ. یہ پولیٹیکل پارٹی میں نہیں کہتا اسے، یہ کلٹ ہے. اور کلٹ میں صرف ایک فرد واحد ہی ہوتا ہے جو پارٹی کے تمام فیصلے کرتا ہے اور پھر کلٹ کے ماننے والے اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ بیرسٹر صاحب شریف آدمی ہیں اور انہیں لایا بھی اس لیے گیا تھا کہ وہ کوئی اپنی سارے شریف اپنی چابک دستی، کیونکہ ماضی میں
مجھ سے بانی پی ٹی آئی ایک دفعہ بات کرتے ہوئے میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے روابط ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ لوگوں نے کیے تھے روابط لیکن وہ پھر اپنی بات کرنا شروع ہو گئے. تو ان چابک دستیوں سے ان پھرتیوں سے بچنے کے لیے ایک شریف آدمی کو لگایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے اندر مفاہمتی گروپ ہے نا وہ مفاہمتی گروپ چاہتا ہے کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین نہ بنایا جائے تاکہ کچھ معاملات جو ہیں ان کے کہیں آگے بھی بڑھ سکیں, تاکہ معاملات آگے بڑھ سکے. اور معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ مفاہمت ہوگی, پاکستان کی سیاست کے اندر استحکام ہوگا, معیشت میں استحکام آئے گا, معیشت میں استحکام آئے گا تو عام آدمی کو ریلیف ملے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.